آپ دیکھ رہے ہیں جیس ٹی اور میں عبدل جلیل۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹاپک کنسٹیپیشن۔ کنسٹیپیشن چونکہ عام لوگ ان کو نہیں جانتے تو عام الفاظ میں ہم کہیں گے قبض۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قبض ہے کیا، واٹ از کنسٹیپیشن۔ تو کنسٹیپیشن کی ڈیفینیشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو کنسٹیپیشن میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو ہفتے میں 3 بار سے کم اسٹول آ رہا تو اسے ہم کہتے ہیں کنسٹیپیشن، قبض کہتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم علامات میں ہم دیکھیں تو مین جو ہمارے پاس سمٹمز ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ انسان کو بار بار انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے سٹول پاس کرنے کی، اور ایسا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سٹول کو مکمل، اپنے پیٹ کو سٹول سے مکمل پاک کر دے، خالی کر دے، تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے اس کی علامات میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ اس کے غذائی نالی میں یا جو پاخانے والی جگہ پہ کہیں نہ کہیں بلاکیج ہے تو یا کہیں نہ کہیں بند ہے، تو اس علامات کو بھی ہم کس کے طور پر لیتے ہیں، قبض کے علامات کے طور پر بھی ہم اس کو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے اپنے پیٹ کو پریشر لگاتا ہے تاکہ وہ اپنے سٹول کو، پاخانے کو وہ نکال سکے۔ اس کو بھی ہم علامات کے طور پر، علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انسان انگلیوں کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے پاخانے کی جگہ کے لیے تاکہ وہ اپنی سٹول کو آسانی سے پاس کر سکے، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ کازز میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے تو وجوہات اس کی یہ ہے کہ انسان کم سے کم سبزیوں کا اور پھلوں کا استعمال کرتا ہے، یا ان وجوہات میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو مین ریزن ہے ہمارے پاس، وہ انسان سبزیوں کا، پھلوں کا کم استعمال کر رہا ہوتا ہے، پانی کا کم استعمال کر رہا ہوتا ہے، کم ایکٹیو رہتا ہے، ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سٹریس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کنسٹیپیشن ہوتی ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس میڈیسنز ہوتی ہے، کچھ میڈیسنز کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کنسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پریونشن کی، یا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ جو ہیلتھی ایجوکیشن اس کے حوالے سے، کنسٹیپیشن سے، قبض سے کیسے انسان بچ سکتا ہے، یا کون کون سی عادتیں ہیں جو انسان اپنائے تو بڑی حد تک جو ہے کنسٹیپیشن میں کمی ہو سکتی ہے، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھلوں کا استعمال کریں اور سبزیوں کا استعمال کریں، پانی کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، یا جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اس کے علاوہ انسان کوشش کرے کہ وہ ایکٹیو رہے، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز انسان کرے، اور سٹول اگر ان کو آ رہا ہو، پاخان آ رہا ہو، تو وہ اس کو اگنور نہ کرے، بلکہ اور اس کے علاوہ جو انسان جو ہے وہ شیڈول بنائے، ایسا شیڈول جو سٹول کے لیے یا پاخانے پاس کرنے کے لیے ایک خاص جو ہے وہ شیڈول بنائے۔ خاص کر جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو کھانے کے بعد انسان کیا کرے، سٹول کو پاس کرے یا پاخانے کو پاس کرے، تو اس کو بھی ہم یہ بھی ہمارے پاس اس کے احتیاط کے طور پر، یا یہ ہمارے پاس وہ عادت ہے جو انسان یہ ان باتوں کا خاص خیال رکھے تو اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز، ریگولر جو ایکسرسائز ہے، انسان ایکٹیو رہے، اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، خاص کر جیسے پکوڑے ہے، کباب ہے، یہ ہمارے پاس، یا جو ہمارے پاس وہ چیز جو ڈائریکٹ گھی میں پک رہی ہو، اس سے اگر انسان اپنے آپ کو بچائے، جو مرچی والی چیزیں، اسپائسی چیزیں، ان کو اگر کا استعمال انسان کم کرے تو اس سے بھی کیا ہے کہ بچا جا سکتا ہے۔ اور خاص کر وہ بچے جنہوں نے ابھی شروع کیا ہے سالڈ کھانا، یا جو غذا ہے جس میں زیادہ تر ٹوس غذا ہوتی ہے، وہ اس کے کھانے کا استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ ہم کوشش کریں کہ ایسے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائے، یا زیادہ سے زیادہ ان کو جوسز پلائے، تاکہ ان کی جو پانی کی کمی نہ ہو ان کو، اور اس کی وجہ سے بھی پھر کیا ہوگا، اس کو کنسٹیپیشن ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔